دیکھنا یہ ہے کہ سہیل کا اس میں جو وہ بیان کرتے ہیں، ضیاء الدین صاحب نے بڑا احسان کیا ہے ہمارے سارے معاشرے پر بالخصوص لٹریری ادبی شعبے میں ایک بہت ہی اہم تصنیف پیش کی ہے، اور اس میں بے ساختہ طور پہ شائستہ انداز سے جس طرح سہیل وڑیچ صاحب نے اپنا سارا قصہ بتایا، آپ ورنہ تو اگر کوئی نا واقف ہو تو وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے سہیل وڑیچ کی تو کتاب دینے لگا ہوں، سہیل وڑیچ، میں بھی وڑیچ ہوئے تھے، سہیل یہاں مجھے اور بہت سارے وڑیچ نظر آ رہے ہیں، سہیل وڑیچ وہ تو سمجھتا ہی ہے اس نے کوئی گنڈاسا رکھا ہوگا اپنے کندھے پہ، مولا جج کی طرح، اور مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا، بٹ یہ بہت ہی شائستہ گو، شائستہ تحریر، شائستہ کردار، اور وہ اس کتاب میں پوری طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور تمام سچی باتیں، اپنی کوئی بنانے کی ضرورت، ہمارے یہاں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ میں متتا ہوں کہ میرا جو پردادا تھا وہ کمشنر لاہور ڈویژن کا تھا، یا وہ ڈی آئی جی یا آئی جی تھا، اب یہ ان کا علمی خاندان تھا، خالصتاً علمی، والدہ بھی پڑھاتی تھی، اور چچا ماموں جتنے نام انہوں نے دیے وہ اتنا علم پورے شہر میں نہیں ہوتا جو ان کے گھرانے میں تھا، اور اس زمانے میں 1936-35 کے زمانے میں تو بالکل ہی ایسا کوئی، لیکن اس میں جو جب آپ یہ پڑھتے ہیں اس کا بڑا خوبصورت انداز ہے کتاب کا، اور کتاب اس لیے بھی سہل پڑھنے کے لیے سہل ہے کہ اس میں وہ سوال جواب ہے، اور سوال بھی آپ نے علیحدہ وہ ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، اور وہ ایک اشاریہ ہے جو کہ اس کے ساتھ تو آپ کو جو کہیں دیکھیں گے لفظ آ گیا مارکسزم کا، تو مارکس کے آپ نے 2-3 چیپٹرز اور اس سے کچھ حاصل کر لیا پیراگراف، جس طرح یہ سہیل نے زندگی گزاری ہے اس کی عکاسی یہ کرتا ہے، پر ایک چیز میں سمجھتا ہوں جو اس میں نظر آتی ہے اس کے تسلسل، کہ بچپن کی اور ان کی نوجوانی کی جو زندگی تھی وہ کس قدر پرسکون تھی، اور کشمکش اور امتحان وہ بعد میں آئے جو زندگی کے آئے۔ 1986 سے سہیل 1500 کا ماہانہ تنخواہ پہ، اور 1500 کے زمانے میں بہت ہوتی تھی، 1500 1986 کی 1.5 لاکھ کی ہوگی کم از کم شارٹ لائن، اس کو جتنا بڑا ہوا ہے قیمتیں بڑھی۔ یہ 1986 سے جنگ کے ادارے کے ساتھ منسلک، یہ ایک استقامت کی نشانی ہے، طبیعت میں استقامت ہے، طبیعت میں استحکام ہے، طبیعت میں بردباری ہے، یہ سب اس سے نکلتا ہے اور بڑا خوب بیان کیا جاتا ہے، اور آج کی جو کشمکش ہے وہ بھی بیان ہوتی ہے۔ اور مجھے یہاں جو اس کو میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ عرض کروں گا کہ جانب کا ایک شعر، ماضی جو ہمارا 50 کے اشرے میں تھا، 50 کے اشرے میں تھا، جی 50 کے اشرے میں تھا یا 60 کے اشرے میں تھا، سکون تھا، تو جانب یہ کہتا ہے
یہ وجہ ماضی کو آج سے وہ ایک فرق بتاتا ہے. کیا چھوٹا سا شعر ہے اور کیا کچھ اس میں کیا گیا. یہ وجہ ریس پا پیادہ تھی. ہم پیدل تھے, موٹر سائیکل میں نہیں تھے, گاڑی میں نہیں تھے. یہ وجہ ریس پا پیادہ تھی, دھوپ سے چھاؤں تو زیادہ تھی. یہ اس سوانح عمری میں بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح ہماری سارے معاشرے کی پیچیدگیاں بڑھتی گئی. ایک جگہ لکھتے ہیں, اور اس بات کو میں ذرا ایک ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ امید میں کھانے کس طرح پکواتا تھا, اور میٹھا, اور پھر میں کھا کے کچھ چلا جاتا تھا عید کی نماز پڑھنے, اور خاص کھانا پکواتا تھا. اب اصل میں ہم ایک بڑی بدقسمت قوم ہیں, اور ہم جو ہماری جنریشن ہے, پیڑھی ہے, یہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. ہم نے کھانے کا یہ معیار رکھا ہوا ہے کہ اس ملک پہ 130 ارب روپے کا قرضہ ہے. فارن جو بیرونی ڈیٹ ہے وہ 130 ارب کی ہے, اور جو اندرونی اپنے بینکوں وغیرہ سے لیے ہوئے قرضہ ہے ہم پر, وہ 80 کھرب روپے ہے. 80 کھرب روپے. اب مجھے بتائیں, یہ ہم نے 80 کھرب اور 130 ارب ڈالر, ہم 1 ارب ڈالر کے لیے ترستے پھر رہے ہیں. آئی ایم ایف کے آگے سر بسجود ہے کہ 1 ارب دے دو, 1 ارب دے دو. سعودیوں نے کیا دیا, 3 ارب روپیہ آپ اپنے پاس رکھو, ہمارا اس کو خرچ نہیں کر سکتے, ہم خرچ نہیں کر سکتے, پر وہ ہمارے بیلنس میں آ جائے گا, بڑھ جائے گی ہمارا کریڈٹ ریٹنگ, ہم اس کے بڑے مشکور ہوئے ہیں ان کے. اب 130 ارب ڈالر اور 80 کھرب روپیہ, اس کی کوئی نشانی آپ اپنی دھرتی پہ, اپنی سرزمین پہ دیکھتے ہیں کہ کہیں لگے ہوں گے؟ اس کی تو 20 انٹرنیشنل یونیورسٹیز کھڑی ہونی چاہیے تھی. اس کے تو 40 شوکت خانم جیسے ہسپتال کھڑے ہونے چاہیے تھے. اس کے تو ریلوے لائن کراچی سے لے کے لاہور تک بلٹ ٹرین چل رہی ہونی تھی, چاہیے تھی, پشاور تک. اس کے تو ہوٹل ہونے چاہیے تھے, اور 40 منزلہ ہوٹل ہونے چاہیے تھے. یہاں تو کوالالمپور بنا ہونا چاہیے تھا. ہمیں ایک لندن نہ صحیح, ہمیں ایک بینکاک بنا ہونا چاہیے تھا, دلی کا مقابلہ کر رہا ہونا چاہیے تھا. کدھر گیا وہ؟ کن اکاؤنٹس میں چلا گیا وہ؟ یہ کہیں تو گیا, اپنی سرزمین پہ, دھرتی پہ تو نظر نہیں آتا, اس کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. اور کھاتوں میں ہم اتنے مقروض ہیں کہ بین تھا, کھاتوں میں جتنے مقروض ہیں ہم, میں آپ سے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقروض قوم, ہماری نسل, میری نسل, شامی صاحب کی نسل, فہر ولایت کی نسل, آپ کی نسل, ہم ایک نسل اگلی 4 پیڑھیوں نے جو کمانا ہے وہ کھا چکے. اس کو ایسا سوچیں, قرضے کو ہم سمجھتے ہیں کہ 4.5% کہ وہ جی ڈی پی سے کا ٹیکس ریشو ہو جائے تو وہ زیادہ اس میں بہت زیادہ خسارہ ہو گیا, خسارہ زیادہ ہو, اس کو کم کرو, آئی ایم ایف کا پریشر ہے. اور بھائی صاحب سوچو, $120 بلین
اور 80 खरब रुपया, ट्रिलियन रुपीज हम खा चुके हैं। हमने डकार नहीं मारा, हमारे बच्चों ने वो अदा करना है। 4 नस्लें और पीढ़ियां अदा करती रहेंगी तो नहीं होगा अदा। हमारी अगली नस्ल जो है हमारी, मैं बदकिस्मती से मैं कहता हूं बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बड़े दावेदार, पर वो भी हमारी तरह ही हो गए। आप रेस्टोरेंट में जाएं, आपको जगह नहीं मिलती। जितनी बड़ी रेस्टोरेंट है वो आधे आधे घंटे की बुकिंग देते हैं आप। ये लाहौर शहर में लोग खा रहे हैं और इतना छोड़ रहे हैं। चीन में क्या था 1961 में, ये कराकोरम हाईवे बनना था जब, पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट इंजीनियर और चीन के सीनियर मोस्ट इंजीनियर ये खुंजराब, दर्रा खुंजराब पास में मिले। वहां 4-5 दिन इन्होंने डिस्कशन की। वहां गर्मियों में भी दिन के वक्त भी नुक्ता इंजमात से कम रहता है टेम्परेचर। वहां हमारे लोग जो थे, हमारे इंजीनियर, उनके साथ 3 जीपें गई हुई थी, खाने लदे हुए, बिरयानियां, आलू गोश्त, साग गोश्त, वो हर किस्म की हरीसे। अब जो चीनी थे वो क्या, चाय के कई किस्म की पत्तियां, और वो हम बैठते थे, हमारे बंदे चीनी पी रहे होते थे, ट्वाइनिंग्स ऑफ इंग्लैंड की फ्रॉम श्रीलंका, और वो पी रहे होते। देखा कि वो तो कुछ सफेद गिलास पानी है वो ही पीते हैं। उनसे पूछा गया इन्होंने कि ये क्या तुम पीते हो, पत्ती कैसे डालते हो जिसमें रंग ही नहीं है, बड़ी नफीस पत्ती हो। वो कहते हैं पत्ती कौन डालता है, ये तो सादा पानी है बॉयल हुआ हुआ। हमें चेयरमैन माओ ने कहा है व्हाइट टी इसको कहो और पियो। हमारे पास दरामद करने के लिए पैसे नहीं है भाई साहब, ये कौम बड़ी गरीब है। अच्छा, ये माओ से तुम अपनी कौम को एतमाद में लेता था और वो पानी व्हाइट टी पीते थे। यहां चरगे निकाल के हॉट पॉट्स में से 3 जीपों पे लदा हुआ खाना उनके साथ। अब वो वहां वो करते थे, वो व्हाइट राइस 3 दफा दिन में व्हाइट राइस उबले हुए चावल, उनमें वो जो भी मसाला छिड़क रहे हैं जिस किस्म का, वो 5-10 उनके पास मसाले, वो उसका जायका बदल जाए। अब ये कौन, 1990 में मैं वहां गया चीन, मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, मुझे इंटीरियर मिनिस्टर ने रिसीव किया, उसका मैं मेहमान था। और वो कम्युनिस्ट चाइना थी, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर चाइना का नंबर 2 पावरफुल मैन, नंबर 2, और उसकी जाओ जलाल नजर आता था। जिस तरह उसके फौज सारी आगे पीछे, वो मेरे भी आगे पीछे चलती थी। मैं भी अपने आप को बहुत समझना शुरू हो गया, जिस तरह ये अनवारुल्लाह काकड़ अपने आप को वाकई प्राइम मिनिस्टर समझना शुरू हो गया, और वो वाकई समझना शुरू हो गया। मैं आपको उसको बताऊं, उसका कोई कसूर नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा है, पर वो अपने आप को वाकई समझता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं बड़ा जो कुछ करके जाऊंगा वो कौम उसमें बहुत तरक्की करेगी। अब मैं मुख्तसर अर्ज करना चाहता हूं, ये कर्ज, वो उन्होंने कहा जी हम नहीं, मैं 1990 में जब गया तो हमारे लिए, मेरे लिए तो एक कॉन्वॉय था गाड़ियों का, कोई 10 या 12 गाड़ियां थी आगे पीछे। और बीजिंग में हम गए, पहले एयरपोर्ट से मेरे साथ बैठा हुआ था, मैंने देखा कोई कार ही नहीं है, कोई कार नहीं, मासवाए हमारी साइकिल ही साइकिल, हजारों नहीं लाखों साइकिल ही साइकिल। एक किस्म का कपड़ा पहना हुआ माओ सूट जो होता था, और साइकिल ही साइकिल। और साइकिल जब हमारे लिए, हम यूं जा रहे हैं तो ये सड़कें जो इधर से आ रही हैं, इनको रोक दिया, ब्लॉक कर दिया। उधर साइकिल जो खड़े होते थे
وہ 40 سائیکل، اس سے زیادہ براڈ سڑکیں تھیں، ون وے، اور اب وہ 40 سائیکل اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ جس طرح یہ لکیر قالین کی ہے، وہ آپ ایک پہیا دیکھتے تھے، اگر بیچ میں سے دیکھتے، 1 انچ آگے نہیں، 1 انچ پیچھے نہیں، کسی میں کوئی اس ڈسپلن کو، اس لائن توڑنے کا کوئی نہیں۔ اور آج چین جو ایک کار نہیں بناتا تھا 1990 میں، آج چین دنیا کی سب سے بڑی کار مینوفیکچرنگ کنٹری ہے۔ یہ انہوں نے پیٹ اپنے پہ پتھر باندھا اور اگلی نسلوں کو یہ